اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروفیسر مظہر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سلسلہ کلام اپنی گزشتہ گفتگو سے جوڑتے ہوئے وہی موضوع یعنی دعا، اور ہم نے پچھلی نشست میں جو گفتگو میں کی تھی وہ دعا مانگنے کے فوائد، ہم نے آپ کو کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم مزید کچھ اسی سلسلے میں آپ کو اور آپ کی خدمت میں بتانا چاہیں گے۔ اور دیکھیے کہ خدا کی قوت اور طاقت پر اعتماد بڑھتا ہے جب ہم ربط پیدا کرتے ہیں۔ یہ ویسے عام کلیہ ہے کہ جب کسی سے آپ جب تک کہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں تو پھر اعتماد کا رشتہ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو ہمارا اللہ رب العالمین پر توکل، ہمارا اعتماد اس کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ اعتماد جو ہے ہماری قوت عمل کو خوبصورت کرتا ہے، زیادہ طاقت بخشتا ہے۔ اچھا، ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ دعا کرنے سے، بار بار دعا کرنے سے تکبر اور انا کے بت کو توڑنے میں مدد ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر قائم اس تکبر کے بت کو، اور جو انانیت ہے ہماری، اس کو ہم آہستہ آہستہ کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا فائدہ ہے دعا کا۔ اور اللہ چونکہ تکبر اور انانیت کو بے ناپسند کرتا ہے، اس لیے اگر یہ عمل ہمیں دعا سے یہ فائدہ ہوئے تو گویا ہمیں تقرب الہی کا راستہ بھی مل جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک بات یہ ہے کہ ہوتا ہے ہمارے درمیان میں، یہ بھی ذکر ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں۔ ہم نے سنا بعض لوگوں نے سے بات ہوئی، بعض لوگ ہم سے بھی یہ بات سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، ہم تو بہت زیادہ آہوزاری کی ہے، ہم نے منتیں مانی ہیں، ہم نے قرآن پہ یہ پڑھا، ہم نے یہ عہد کیا، ہم نے یہ نذر کی، یہ نیاز کی، ہم تو یہ سارا کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ اگلی انشاءاللہ نشست میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ دعا کی نامقبولیت، قبول نہ ہونے کی وجوہات اور امکانات کیا ہیں۔ لیکن یہ کہ ابھی ہم یہ بتائیں کہ اس طرح کی کیفیتوں کے ابھی ہم نے بیان کی کہ جو لوگ پریشان حال ہیں اور جو مایوس ہوتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، ان کے ساتھ پھر ایک اور حادثہ ہوتا ہے، اور وہ حادثہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ غلط سمت میں چل پڑتے ہیں۔ اس مایوسی کی وجہ سے وہ تعویذ گنڈے میں، کسی جعلی پیر فقیر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ جناب غلط جگہ پہ جا کے دعا مانگنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ دیکھیے، ایک خرابی سے 10 خرابیاں اور پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ نوسر باز ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو کھیلتے ہیں، ان کے اس اوہام پرستی کو استعمال کرتے ہیں، ان کو لوٹتے ہیں، اور نتیجتاً وہ فہم دین سے اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کو اگر اس کے مکمل آداب کے ساتھ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اگر اس کی طرح سے جب ہم دعا کریں تو یقیناً اللہ کے حضور مستجاب ہو، اور جب مستجاب ہو ہمارا یقین بھی بڑھے۔ لیکن اگر اللہ اسے قبول کر رہا ہے یا نہ قبول کر رہا ہے، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ چونکہ ہم اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ عادل ہے، وہ ناظر ہے، بات یہ ہے کہ اس کی مصلحت ہے کہ وہ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا۔ ہم تو غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ جب وہ ہمیں دے تو ہم شکر ادا کریں گے، اور جب وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تب ہم پر لازم ہے کہ صبر اور توکل کریں، اور جائزہ لیں کہ ہم نے کیا چیز مانگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غلط چیز ہی مانگ رہے تھے۔ ہم اس گفتگو کو یہاں تک محدود رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے گفتگو کریں گے، اور ہمیں اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین محمد آل محمد کے صدقے میں ہمیں ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں فہم دین عطا فرمائے۔ شکریہ۔